نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ایام رمضان جو ہیں وہ انتہائی قیمتی ہوتے ہیں۔ مثلا اس کے اندر جو روزہ ہے اور دیگر عبادات ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، لیلۃ القدر کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے فضائل ہیں، کلام مجید کے اندر بھی فضائل موجود ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جس کو توفیق دیتا ہے وہ صحیح معنی میں اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بد نصیب جو اس ماہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یقیناً اگر ان کو دیکھا جائے، وہ اگر سوچیں، ان کو علم ہو اس بات کا کہ اس کو ضائع کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، تو یہ کبھی بھی اس ماہ رمضان المبارک کے ایام کو مطلب ضائع کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ روزے نہ رکھنا اور سارا دن فضولیات کے اندر وقت پاس کرنا، یہ کبھی نہ کرتے۔ ہاں، اس کے اندر جو عام مرحلہ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لوگ جو خطا کرتے ہیں، سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ جان بوجھ کر ہٹے کھٹے اچھے خاصے صحت یاب وہ روزہ نہیں رکھتے، روزہ چھوڑ کر سارا دن آوارہ گردی میں لگاتے ہیں اور سارا دن کھانے پینے میں وقت ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اور اگر پوچھیں تو یقیناً انہیں کوئی عذر بھی نہیں آتا، شرعی عذر ہو وہ بھی بیان نہیں کرتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے اندر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہوتی ہم کو۔ یقیناً کیا طاقت نہیں ہے؟ شریعت نے جو روزے رکھنے کے نہ رکھنے کے عذر بتائے ہیں، اگر آپ جان لیں کہ ان عذروں میں سے کوئی عذر آپ کا نہیں ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ایام رمضان کے جو روزے ہیں فرض ہیں، آپ بغیر کسی شرعی عذر کے، آپ دائمی مریض بھی نہیں ہیں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے جو شریعت کے اندر عذر کے طور پر قبول کیا جائے، پھر بھی اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، امام ابن حجر رحمہ اللہ کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ کے رسول کی۔ سب سے پہلے تو وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ ایام رمضان میں سے کسی دن میں ایک جائز کام ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو کہ میاں اور بیوی کے درمیان ہے، رمضان کے ایام میں ان کو اللہ نے حرام کیا ہے۔
اس کام کو بھی حرام کیا ہے، اس تعلق قائم کرنے کو بھی حرام کیا ہے۔ حالت روزے کے اندر کہتے ہیں کہ کسی بھی دن میں جماع کرنا، یعنی ہم بستری وغیرہ کرنا، اور بلا عذر روزہ چھوڑنا، بلا عذر روزہ چھوڑنا، آپ کے پاس عذر شرعی نہیں ہے، یا دن میں آپ نے ہم بستری کر کے روزہ توڑ دیا، روزہ ختم کر دیا، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آگے جو ہے ایک روایت نقل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے حوالے سے جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ ترک کرتے ہیں یا دن میں حالت روزے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین اسلام کی 3 بنیادی چیزیں ہیں، بنیادیں 3 ہیں دین اسلام کی، اسلام جن پر مبنی ہے وہ 3 بنیادیں ہیں اس کی، جن میں سے ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی شخص انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، انکار کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، یہ جو روزے کے اندر روزے کو چھوڑنے کے جو کئی مختلف بہانے تراشے جاتے ہیں وہ محض بہانے ہوتے ہیں، روزے کو چھوڑنے کے وہ روزے سے انکار ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے پیغمبر سے ایسے لوگ وعید سن لیں، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو شخص اسلام کی 3 بنیادیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی انکار کرتے ہوئے ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتا ہیں کہ اس شخص کو قتل کرنا جائز ہے، اس شخص کو قتل کرنا جائز ہے۔ کلمے کی شہادت نمبر 1، وہ 3 چیزیں کیا بتائیں جو اسلام کی بنیاد ہیں؟ نمبر 1 کلمہ کی شہادت، فرض نماز اور رمضان کے روزے۔ کوئی شخص ان تینوں بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کو انکار کرتے ہوئے چھوڑتا ہے، انکار کرتے ہوئے چھوڑتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے جو ان تینوں چیزوں میں سے کلمہ شہادت، نماز فرض اور رمضان کے روزے، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز انکار کرتے ہوئے چھوڑتا ہے، ایسے شخص کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے مستدرک ابو یعلا حدیث کی کتاب ہے، یہ اس کا حوالہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، اچھے درجے کی یہ حدیث ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی سخت وعید ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے یہ بہانے جو تراشے جاتے ہیں، یہ اصل میں روزے کا انکار کرنے کے لیے تراشے جاتے ہیں، اور روزے کا انکار کرنے کے لیے کوئی بہانہ تراشتا ہے تو یقیناً اس کو یہ بات اللہ کے پیغمبر کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کتنی سخت وعید ذکر کی ہے۔ اگر کیونکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے، ہر انسان اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں شرعی قانون نہیں ہے، تو لہذا جس ملک میں یہ شرعی قانون موجود ہے
اس وقت کے حاکم کو بھی اس حدیث کا خیال کرتے ہوئے اپنے رعایا کے اندر اس چیز کا حکم نافذ کرے، اللہ کے پیغمبر کے اس حدیث کا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ایک اور حدیث ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً بات ذکر کی ہے کہ اگر کسی نے رمضان کے روزوں میں سے کوئی ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے ترک کیا، روزہ نہ رکھا، وہ شخص ساری عمر کے روزے رکھے لیکن اس کا بدلہ یعنی قضا نہیں دے سکتا، وہ پوری عمر کے روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، قضا پوری نہیں کر سکتے۔ اس روایت کو بھی ذکر کیا گیا ہے مسند ابو یعلا کے اندر ہی یہ روایت موجود ہے، بلکہ مسند ابو یعلا کے نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو تعلیقاً یہ روایت کو نقل کی ہے۔ اس حدیث سے پہلے جو ہم نے حدیث بیان کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو تعلیقاً نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ بھی کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، ایک روزہ بھی چھوڑے پھر پوری عمر اس ایک روزے کے بدلے روزہ رکھے پھر بھی اس کا بدلہ پورا نہیں کر سکتا۔ تو ماہ رمضان کی آمد ہے، ہمیں ابھی سے اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے نصیب کرے اور رکھنے کی توفیق، مکمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان مبارک کا جو صحیح حق ہے ہمیں وہ حق صحیح معنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو ترک کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بڑی سخت وعیدیں ہیں احادیث کے اندر بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو ترک کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔